تھے ان کے جا کے انہوں نے گھر کے ان کے سارے بچوں کو ختم کر دیا. کنہوں نے؟ ہندوستان والوں نے. کیوں؟ یا ان کو استعمال کیا ہمارے خلاف. آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. اور کوئی لسٹ اتنی سینسیٹیو لسٹ نہیں تھی جو اسمگلر پکڑے جاتے ہیں ان کی لسٹ تھی وہ. جناب صاحب اگر ایک چیز سینسیٹیو نہیں ہے تو پھر اس پہ اتنا برا کیا انہوں نے؟ خود آپ کہہ رہے ہیں وہ سینسیٹیو نہیں ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی سینسیٹیو نہیں ہے لیکن اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. میں اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں اگر میرے پاس وہ لسٹ آتی. سر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سی ٹی بی ٹی پر دستخط اس لیے نہیں کرنے چاہیے. اگر ہم سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دیتے ہیں تو پھر ہماری جو یہ ہیں انسٹالیشن یہ کھل جاتی ہیں انسپیکشن کے لیے. اور آپ کا یہ خدشہ ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں سی ٹی بی ٹی پر اس لیے سائن نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان سے دوسروں کو ہماری ایٹمی تنصیبات کی صحیح لوکیشن کا علم ہو جائے گا اور یہ ایسی اطلاع ہے جو اب تک کسی کے پاس نہیں ہے. اگر ایسا ہو گیا تو امریکا بھارت کی مدد سے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دے. کہ یہ جس وقت میں نے آرٹیکل لکھا ہے اس وقت تو امریکنز ہمارے ملک کے اندر اس طرح نہیں بیٹھے ہوئے تھے جس طرح اب بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر F-16 پاکستان نے لے لیے جو 5 بلین کا کانٹریکٹ ہوا ہے اور اس کی ایک ٹرم ہے کہ ان کے آدمی آ کے ہمارے سارے ایئر بیسز کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو پھر تو جتنی ساری کی ساری انفارمیشن ہے پوری کی پوری امریکنز کے پاس چلی جائے گی. صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا حقیقت میں امریکہ کے پاس ہماری ایٹمی تنصیبات کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں؟ پہلے ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں تھی جتنی اب ہے. جب آپ DGISI تھے اس وقت امریکہ کے پاس پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے کتنی انفارمیشن تھی؟ اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی انفارمیشن ان کے پاس. آپ کے علم میں کیا ہے کتنی تھی؟ پرسنٹیج وائز کا تو ہمیں بھی نہیں پتا ہے. آپ کو بھی نہیں پتا ہے اور آپ کسی کو بھی نہیں پتا. یہ کسی کو بھی نہیں چلا رہے پتا. تھے یہ کسی کو بھی نہیں پتا. ابھی آج کبھی کسی کو نہیں پتا. وہ ابھی جو F-16 کے اندر انہوں نے کلاس کیوں ڈالی ہے پاکستان کے اندر آنے کی. اور میں جس وقت DGIS تھا میں نے سب سے پہلے اپوز کیا تھا کہ یہ ان کا جو جہاز C-5A آ کے لینڈ کرتا ہے چکلالہ میں جہاں 500 گز کے اندر کوئی پاکستانی نہیں جا سکا اس کو فوراً بند کیا جائے. لیکن وہ نہیں بند ہوا. آپ نے ڈیفنس جنرل میں مضمون لکھا جون 1998 کو. آپ نے لکھا کہ OG کیمپ اس لیے اڑایا گیا کہ کوئی وہاں پہ 500 اسٹرنگر میزائل موجود تھے. امریکہ کو یہ احساس ہو گیا کہ روس افغانستان سے یک طرفہ طور پر نکل جائے گا اور یہ میزائل پاکستان کو مل جائیں گے جس سے بر صغیر میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ فگرز are not correct but the fact of the matter is یہ فگر آپ نے دیے ہیں اور آپ کا مضمون ہے. ڈیفنس جنرل والے نے جو پبلش کرنے والے نے اگر غلطی کر دی ہے ایگزیکٹ نمبرز کا تو پتہ نہیں تھا ہمیں. This is what the Americans were saying that there were still 500 Stinger missiles. میرا تو ISI کے ساتھ اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا لیکن جو ٹیم امریکنز نے بھیجی تھی ہمارے پاس وہ سوال بار بار ایک پوچھتے تھے کہ where were the Stingers stacked. بار بار یہی سوال پوچھتے تھے. تو وہ جو اس کا JCO کنسرن تھا اس کا NCO کنسرن تھا. کون تھا JCO؟ وہ مر گئے نا اسی میں بلاسٹ میں مر گئے تھے سارے کے سارے اور آفیسرز کو پتہ نہیں تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. آفیسرز کو پتہ نہیں تھا سٹنگر میزائل کہاں پڑے ہیں؟ پتا ہوگا کسی کو. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جو ہینگر تھا اسی کے اندر پڑے ہوئے تھے. And then they found out certain wars and certain other things of the burnt Stinger missiles. Now why they did not want those missiles? اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ it is the Americans who caused the destruction of OGD camp for the simple reason that the advisors that the Americans sent to us, 2 of them were from America, were based in America, and 2 were based in Western Europe. The troops that I demanded had not reached from Kharia to Rawalpindi. How could these people reach earlier than those people? میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے اگر اڑانے والوں کو پتا تھا کہ یہ بلاسٹ ہونے والا ہے. The moment the blast news went up, these people were already concentrated at some place اور ان کو جو ہے اکٹھا کیا ہوا تھا جہاز میں اسپیشل میں بٹھایا اور ان کو یہاں پہ لینڈ کرا دیا اور وہ بار بار آ کے ایک ہی سوال پوچھتے تھے وہ سٹنگر میزائلز کا. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ امریکہ نے صرف اس لیے اٹھایا کہ اگر وہ 500 سٹنگر میزائلز پاکستان کے ہاتھ آ جاتی تو ہندوستان جو تھا ایئر بیلنس جو تھا وہ پاکستان کے حق میں چلا جاتا. آگے چلتے ہیں سر. آپ کو 1988 میں OG کیمپ کی صفائی کا کام دیا گیا تھا. بیکاز آئی واز ڈائریکٹر جنرل انجینئرس اور یہ انجینئرس کا کام ہے. یہ دھماکہ ہو گیا.
یہ تو آپ ماں کو کے پتہ ہی- ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ادھر ISI کا کچھ ہے. میں تو آج بھی سارا کے سامنے کنفیس کرتا ہوں, پوری آرمی کو کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں تو وجوڑی کیمپ کا یہ پتا تھا یہ آزاد کشمیر کے کوئی یونٹ ہوتے تھے. ہم اس کو پان تو وہاں برج کھیلا کرتے تھے. آپ برج کھیلا کرتے ہاں بالکل, ہیں, اچھے پلیئر ہیں آپ. 3 چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہیں. آپ نے کہا کہ آپ پہلے جنرل ہیں جس کی لمبی داڑھی تھی, اور بالکل. آپ نے اسٹیبو کو اور ٹریڈیشن کو توڑ دیا کہ جنرل صرف کلین شیو ہی ہو سکتے ہیں. ہاں تو میں تو اب بھی کہتا ہوں حقیقت ہے, اس سے ہاں. پہلے کسی جنرل کی کسی داڑھی جنرل نہیں کی تھی. داڑھی نہیں تھی ڈیورنگ سروس. نہیں تھی. نہیں, کیا منع ہے, ممانعت ہے؟ ہم انگریزوں کے غلام تھے, تھے وہ ہیں. رکھ سکتے تھے. تھے ہیں. ہیں بھی, ابھی بھی ہیں. آپ نے مارچ اپریل 93 میں وزیر اعظم نواز شریف کو یہ تجویز دی کہ دبئی میں ڈیفنس فیئر کے موقع پر یورینیم فروخت کی جائے. آپ اس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ڈپلیٹڈ یورینیم کی بڑی تعداد موجود ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ جو ہے نا, یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ بالکل غلط پڑھا ہے. سر یہ ہے ڈیفینس جنرل بریکنگ دی شیکلز آن گرے پرووکیشن. سر یہ ذرا آپ پڑھ لیجئے. In March, April 93, I had proposed to the then Prime Minister Nawaz Sharif to put the display and sale at Dubai Defence Fair armored, piercing, fin stabilized, depleted uranium rounds to convey that we have tons of depleted uranium, that we can produce thousands of DU rounds and we don't need to steal a few grams of weapon grade plutonium from power plants. I don't know یہ کیوں آپ اس کا جو ہے اس کے اوپر کئی چیزیں ہم نہیں بتانا چاہتے. سر یہ آپ لکھیے, میں نے کہیں سے نہیں سنی نہیں, سنائی یہ بات میں نے نہیں کر رہا. لکھی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا جنرل پرپس. صاحب پہلی بات تو ہے کہ پلیز دیکھیے, میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ آپ کی لکھی ہے. یہ میری لکھی ہوئی ہے لیکن میں نے اس کو خود تو ایکسپلین نہیں نہ کیا, اس کی وجہ ہے. اب آپ پہلے یہ پڑھ دیجئے مجھے, پھر آپ ایکسپلین کریں. میں انہیں اسی لیے یہ جاننے کے لیے تو آپ کو آگے رکھا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. APFS DU یہ ٹینک کا ایک اسپیشل ایمونیشن ہے جس کا کور جو ہے ڈپلیٹڈ یورینیم کا بنا ہوتا ہے, اور اس کا ویٹ جو ہے تقریباً 13 کلو گرامز ہوتا ہے. پاکستان کے اوپر جو یہ ہمیں نہیں دے رہے تھے اٹامک کہہ رہا ہوں, وہی نیوکل پاور الیکٹریسٹی جنریٹنگ جو سسٹم ہے, وہ ہمیں صرف اس لیے نہیں دے رہے تھے, اور ریزن اس کی یہ کہتے تھے کہ یہ اس میں سے enriched plutonium لیں گے. This particular thing that I have written, factually I had gone to the Prime Minister, then Prime Minister. دنیا کے سارے لوگ وہاں پہ آنے تھے. تب نواز شریف نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا یہ آئیڈیا آپ نے وحید کاکڑ سے ڈسکس کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ کاکڑ یہ باتیں نہیں سمجھتا, وہ ایک میڈیاکر ہے. I still say that. اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ اللہ رب العزت انٹیلیجنس کے پرفیکشن کے اوپر کسی کو چیف نہیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ بنگی کے بیٹے کو صدر بنا سکتے ہیں, صدر کے بیٹے کو بنگی بنا سکتے ہیں. سر کبھی آپ اس ریس میں تھے؟ کس میں؟ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی اس ریس میں جس وقت یہ بنا ہے, I was the senior most. I was offered. The first person جس کو آفر کیا گیا تھا میں تھا. میں نے کہا تھا it is too late now. اب میں ان چیزوں کے اندر میں نے نہیں آنا, اب میں جو آخرت کی تیاری کے اوپر لگوں گا. آپ یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتے, پاکستان کے تمام آدمیوں کی آخرت سی بن جاتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر کیا یہ حقیقت ہے کہ امریکہ نے آپ کو DGISI کے عہدے سے ہٹوایا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چیف جسٹس, پھر وہ آپ کو امریکہ آپ کو بطور آرمی چیف کیسے قبول کر لیتا؟ نہیں تو یہی تو بات تھی نا, یہ تو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے مجھے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ جس وقت وہ ریکمنڈیشنز ہوئی تھیں تو پھر وہ نواز شریف کا اور غلام اسحاق کا ڈفرنس تھا. تو جس وقت ہم آئے غلام محمد کے نام کے اوپر, تو میں نے کہا یہ سارے کے سارے ناموں میں سے ایک ہی آدمی شریف ہے اور ریلیجس مائنڈڈ ہے, اور اس وقت اس فوج کو دین کی بہت سخت ضرورت ہے. تو اس نے کہا تھا کہ isn't one enough already? How can we have two of you? اچھا, وہ آپ کے بارے میں اشارہ کر رہے تھے, میری طرف اشارہ کر رہا تھا. نگران وزیر اعظم بلخش مزاری کے مطابق انہوں نے آپ کو امریکہ کے کہنے پر نہیں ہٹایا تھا, بلکہ بہت سے برادر اسلامی ممالک نے آپ کے خلاف شکایت کی تھی کہ آپ ان کے ملک میں دہشت گردوں کے ذریعے گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں, اور مزاری کو یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے آپ کو نہ ہٹایا تو اسلامی کانفرنس کی میٹنگ میں مسلم ممالک پاکستان کے خلاف اسٹرانگ کیس پیش کریں گے.
سب کچھ غلط ہے. بیچارے مزاری کو تو پتہ کچھ نہیں تھا. مزاری نے آپ کو ہٹایا تھا؟ میں نہیں وہ مطلب اس وقت ہی واز ایکٹنگ چیف منسٹر, لیکن وہ سارے کا سارا جو تھا وہ تو ایکٹنگ پرائم منسٹر. ہی واز ایکٹنگ پرائم منسٹر, جس کو اس کو بعد میں انہوں نے abolish کر دیا تھا, دیٹ ہی کی ناٹ بی کالڈ ایون این ایکس پرائم منسٹر. یہ تو کورٹ نے فیصلے میں اپنے کوئی فیصلے بات نہیں کر رہی, یہ بات جو کر رہے ہیں ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم دا پرائم منسٹر. انہوں نے آپ کو ہٹایا تھا, اور جو ان یہ کو بات پتہ کچھ نہیں تھا جی, ان کو پاس میں بریفنگ دینے کے لیے ان جاتا کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک بھی آپ کے خلاف شکایت کر رہے تھے. بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر کوئی ایسی خبر آتی, I was in service, I would have known it. کیا پاکستان نے افغانستان میں امریکہ کی پراکسی وار نہیں لڑی؟ پاکستان نے, افغانستان نے, عربوں نے, ساروں نے مل کے ایک بھی امریکن سپاہی جو ہے وہ شامل نہیں ہوا. میرا سا سمپل سا سوال ہے کہ آج دنیا میں امریکہ سنگل سپر پاور ہے. بالکل ہے جی. کیا اس سنگل سپر پاور بنانے میں آپ لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں؟ پاکستان کا اور مسلمانوں کا, افغانستان کا خاص طور کے اوپر, اور پاکستان کا اور عربوں کا پورے کا پورا ہاتھ ہے, جس کو انہوں نے ٹیرورسٹ اور اس کا اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہے. آپ نے CIA کے ساتھ افغان مجاہدین سے غیر استعمال شدہ سٹنگر میزائل واپس خریدنے کے سلسلے میں تعاون کیوں نہیں کیا؟ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے. جو ان کو سٹنگر میزائل ملے ہیں, اٹ از مائی چیلنج. جو سٹنگر میزائلز ان کو بیک لوڈ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے میرے لیے ہوئے ہیں, میں نے خریدے ہوئے ہیں ان سے. آپ امریکہ کے لیے مجاہدین سے جا کے سٹرنگر میزائل خریدتے رہے امریکہ کو واپس کرنے کے لیے. اس کی ایک وجہ تھی, اور وجہ یہ تھی کہ اگر ہم ان سے یہ نہ خریدتے تو یہ اور غلط ہاتھوں میں چلے جانے تھے. اور جو چیز میں نے ابھی تک نہیں بتائی اور نہ ہی میں بتاؤں گا, اس میں پاکستان کی بھی بڑی انٹرسٹ تھی. کیا ضرورت انٹرسٹ تھا؟ وہ میں نے اس کی آگے تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ نے اسامہ بن لادن سے 1995 اور 96 کے دوران جلال آباد اور قندھار میں ملاقاتیں کی؟ یہ بھی غلط ہے. آپ اسامہ سے کبھی نہیں ملے؟ ایک دفعہ مسجد میں ملاقات ہو گئی تھی قندھار کی. اسامہ بن لادن تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کو تیار ہوئے تھے؟ نہیں, اسامہ بن لادن تو ان کا بلو آئٹ تھا امریکنز کا. یہی تو ساری کی ساری ٹریجڈی ہے, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں اسامہ بن لادن بلو آئٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, سب سے زیادہ جس کو یہ چاہتے تھے. سارے کا سارا پرابلم اس وقت ہوا ہے جس وقت اسامہ بن لادن نے سعودی عرب کا جو بادشاہ تھا اس کو یہ کہا کہ ہمارا پاکیزہ ملک جو ہے, یہ امریکہ نے جو میرین لایا یہاں پہ لا کے اس نے بیس کیا ہے, ان کے اندر ننگی لڑکیاں پھرتی ہیں نکروں کے اندر, اور انہوں نے ہماری ساری کی ساری تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ ان کو سعودی عربیہ سے نکالیں, یہ ہمارا پاکیزہ ملک ہے, اس کے اندر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تم نے ان کو نہ نکالا تو پھر ہم تمہیں نکال دیں گے. اور اس کے اوپر جو تھے اس وقت کے بادشاہ دے تھے, انہوں نے امریکن سپورٹ لے کے اسامہ جو تھا یہ دشمن ڈکلیئر ہو گیا, اور وہ سارے کے سارے آج تک دیکھ لیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے حرکت المجاہدین کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں؟ میں نے تو ان کا نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں, مجھے تو پتہ بھی نہیں کوئی اس نام کی کوئی آرگنائزیشن ہے. آپ نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کبھی کوئی درخواست دی؟ ہاں, آپ نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں سیکشن 6A-B-C کے تحت ایک شکایت داخل کی. آپ نے لکھا کہ اقوام متحدہ کے آرمز ایمبارگو کے باوجود آپ نے سوفسٹیکیٹڈ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو بوسنیا ایئر لفٹ کیا. بالکل جی. کیا ایسا کرنا بین الاقوامی ایمبارگو کے اصولوں کے مطابق تھا یا اس کے خلاف تھا؟ یہ بین الاقوامی جو فیصلے ہو رہے ہیں سارے کے سارے سب اسلام کے خلاف اور غریب ملکوں کے خلاف ہو رہے ہیں, اور ہمیں اس کا غلام نہیں ہونا چاہیے. سر اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو آپ کو پبلک کو بتانے کا کیا جواز ہے؟ کیا آپ قومی رازوں کو پبلک پلیٹ فارم پر لا کے بحث کرنا تو قومی کوئی راز والی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. اس میں کون سی راز والی بات ہے؟ سر آپ ایسے انڈر اوتھ ہوتے ہیں نا کہ بوسنیا کے, سر آپ انڈر اوتھ نہیں ہوتے کہ جو کچھ آپ کے علم میں آئے گا وہ آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے؟ ابھی مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں سارے اس میں سے بہت سر جس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا, ایک سوال کا جواب نہیں دیا, میں نے آپ کو بالکل زور نہیں دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنا حلف توڑیں میرے خاطر. لیکن یہاں پر تو آپ انڈر اوتھ تھے اور آپ بتا رہے ہیں. ہاں نہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بوسنیا کی 10 سال بعد ویسی بات ساری ختم ہو جاتی ہے. کیا آپ جنرل نصیر اللہ بابر کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ISI کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل.
میں اس سے اگری کرتا ہوں 100%. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ISI اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ ہے جو خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتی؟ کچھ گورنمنٹ نے اس کو پاورز دی ہوئی ہیں اور وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. کیا وہ ISI ریاست کے اندر ریاست ہے؟ ریاست کے اندر ریاست بالکل غلط بات ہے, لیکن اگر کوئی ایسی بنا لیتا ہے اور چلاتا ہے, وہ ان کنائونس ود دا سٹنگ پرائم منسٹر چلائے گا. چلاتا ہے, چلائے گا یا چلائی گئی؟ مجھے نہیں, میں نے تو نہ اپنے زمانے میں یہ کیا. پہلا DGISI تھا جس نے سندھ کے اندر وہاں کے کور کمانڈر کے نیچے اپنی ڈیٹیچمنٹس کر دی تھی. کیا یہ درست نہیں کہ اکتوبر 1995 میں بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے جو سازش تیار کی گئی اس میں آپ بھی شامل تھے اور آپ اس سازش کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے؟ مجھے تو علم بھی نہیں تھا اس کا. یہ سن رہا ہوں پہلی دفعہ. پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری بائی حسین حقانی پیج 238. حقانی صاحب جو دماغ میں آتا لکھ دیتے ہیں. ٹوٹل سیل آؤٹ آف پاکستان نیشنل انٹرسٹ میں لکھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جانے کی صورت میں آپ نے یہ تجویز کیا کہ بھارت سے کئی شعبوں میں تعاون کی بات کی جا سکتی ہے. اس میں آپ نے تبلیغی جماعتوں کے تبادلے کا ذکر بھی کیا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل کیا ہوا ہے. سر اگر آپ ون آف دا پوائنٹس. سر جب آپ تبلیغی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ ہندو تبلیغی جماعتوں کو بھی پاکستان میں آ کر تبلیغ کرنے کی اجازت دیں گے؟ ہندوؤں کی کوئی تبلیغی جماعتیں نہیں ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ نے ISI کے لیے زمین خریدی اور اس خرید و فروخت میں آپ نے پیسے بنائے جس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے جسٹس ریاض شیخ کو خط لکھا؟ یہ بالکل فراڈ ہے, جھوٹ ہے جس نے بھی لکھا ہے. میں نے بنگلے خریدے ہیں ISI کے لیے, وہ سارے کے سارے ان کے پاس ہیں ابھی بھی. زمین تو ہم نے خریدی کوئی نہیں ISI کے لیے. میرا پتہ نہیں, جتنے اس وقت چونکہ یہ پٹھان لوگ جا رہے تھے اور بنگلے خالی ادھر ہو رہے تھے, اس زمانے میں کافی سستے تھے, تو میرے خیال میں کوئی 20-25 ہم نے ISI کے لیے بنگلے خریدے تھے تاکہ یہ جو ہم کرائے کے مکانوں اور نئی کنسٹرکشن کی بجائے بنے بنائے جو ہیں لے لیں. آپ نے ISI کے فارن ایکسچینج کا تمام بجٹ میران بینک میں کیوں لگایا؟ اس لیے کہ وہاں سے ہمارے پاس جو ریٹرن آنی تھی بہت زیادہ تھی. لیکن وہ تو ڈوب گیا سارا. ہمارا تو پورے کا پورا پیسہ واپس نہیں, وہ تو جاوید اشرف قاضی نے جا کے باقاعدہ کیا. جاوید اشرف قاضی کا پول کیوں مجھ سے کھلواتے ہیں؟ جو آدمی ISI کی ٹرانسپورٹ کے اوپر یہاں سے ریت اور بجری اور دوسری چیزیں جو ہیں لاہور اپنے گھر میں بھی جو آتا تو اس پہ کیا اعتبار کر سکتے ہیں آپ؟ میری پری میچور ریٹائرمنٹ کی وجہ سے اس نے جو تھا اس کو وہاں پہ بلایا اور وہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے واپس لیے ہیں. اور اگر وہ ابھی میران کا جو ہے ہیڈ اگر زندہ ہے اس کو بلا لیں, اس کو صرف اتنا پوچھیں کوئی پاکستان کے اندر ایسا آدمی ہے جس کو تو نے کوئی چیز نہ دی اور اس نے تمہیں کوئی آگے سے گفٹ دیا ہو؟ آپ نے میران کے مالک کو کیا گفٹ دیا؟ وہ ہمارے پاس تھی وہ کچھ سیونیئرز ٹائپ ہم چیزیں رکھی ہوئی تھی. کوئی آپ کے خلاف ایک کیس نیب کو بھیجوا گیا جس کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر پٹ آف کر دیا گیا ہے. یہ کیس آپ کے خلاف کیوں بنا اور اس کو پٹ آف کیوں کیا گیا؟ اس کا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پوائنٹ بھی یہاں پہ ابھی اٹھا لیا ہے. نیب نے مجھے لاہور کی بھی ساری پراپرٹی یعنی پنجاب کی پراپرٹی بھی اور کراچی کی پراپرٹی پہ پوری کی پوری کلیئرنس دے دی ہے. اور اس کے چیئرمین نے مجھے یہ کہا تھا کہ جس آدمی نے یہ جھوٹی رپورٹ لکھی تھی اب ہم اس کو جو ہے مقدمے کے لیے لا رہے ہیں. میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس وقت تبلیغ کے اوپر ہوں, 15 دن کے بعد میری تبلیغ ختم ہو جائے گی, تم لانا. لیکن اس نے کس کو اپروچ کیا اس کو آج تک نیب نے کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں لیا. سر آپ پر اتنے الزام کیوں لگے؟ یہ اس کی وجہ سے لگ رہے ہیں. اس چہرے کو کوئی نہیں پسند کر رہا کیونکہ مجھے قبر میری نظر آ رہی ہے, باقی کسی کو قبر نظر ہی نہیں آ رہی.